سنو کہانی پاکستان کے ساتھ میں ہوں منصور خان۔ ناظرین، اپنی سیریز میں ہم آپ کو آج ایسی دلچسپ اور باعث حیرت کہانیوں سے آگاہ کریں گے جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہوگی۔ سنو کہانی پاکستان میں آج ذکر ہے دو بہادر بادشاہوں کا، سمراٹ پرتھوی راج چوہان اور سلطان محمد شہاب الدین غوری۔ یہ دونوں بادشاہ کون تھے اور ان کی حقیقت کیا ہے، ہم آپ کو آج بتاتے ہیں۔ اکشے کمار کی بھارتی فلم سمراٹ پرتھوی راج چوہان، اس میں ذکر ہے ایک شہاب الدین غوری کا تو دوسرے مہاراجا پرتھوی راج کا۔ کوئی پرتھوی کو چنوتی دے، میرے ہاتھوں بنے گا، یہ پرن ہے میرا۔ تاریخ سے ناواقف بھارتی پروڈیوسرز نے بھارتی عوام کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پرتھوی راج چوہان کا مقابلہ شہاب الدین غوری سے ہوتا ہے اور اس میں پرتھوی راج چوہان شہاب الدین غوری کو شکست دے دیتا ہے، لیکن تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں تو حقیقت کچھ اور ہی سامنے آتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1191 کی ترائن جنگ میں پہلی بار جب سلطان محمد شہاب الدین غوری پرتھوی راج چوہان کے سامنے آتے ہیں تو پرتھوی راج کی افواج کے سامنے انہیں پیچھے ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے، لیکن اسی مقام پر ٹھیک ایک سال بعد 1192 میں جب پرتھوی راج چوہان سلطان محمد شہاب الدین غوری کا سامنا کرتے ہیں تو وہ اس کی تاب نہیں لا پاتا۔ پرتھوی راج چوہان کو بدترین شکست کا سامنا ہوتا ہے اور اسے گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے سلطان محمود غزنوی سے، جب سلطان محمود غزنوی پے در پہ سومناتھ کے مندر کو فتح کرنے کے لیے حملے کر رہا تھا۔ 16 حملے کے بعد جب 17ویں حملے میں سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر فتح کیا تو وہ واپس غزنی شہر لوٹ گیا۔ پھر ایک پونے 200 سال تک پھر کسی سلطان نے بھارت پر حملہ نہیں کیا۔ ٹھیک پونے 200 سال کے بعد اسلامی سلطنت کا قیام دل میں لیے سلطان محمد شہاب الدین غوری ہندوستان کے راجا پرتھوی راج کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جب مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں صف آرا ہوئے تھے۔ دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ترائن کے میدان میں مسلمان اور ہندو فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے آ کھڑی ہوئی تھیں۔ مسلم فوج کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ ہندو فوج 300 ہاتھیوں اور 2 لاکھ گھڑ سواروں اور ان گنت پیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھی، جس کی قیادت دلی کا راجا گووند آباد خود کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے ہاتھیوں کی اتنی بڑی دفاعی دیوار کبھی نہیں دیکھی تھی اور مسلمانوں کے گھوڑے بھی اس سے کبھی مانوس نہیں تھے۔ سلطان محمد شہاب الدین غوری کی جنگ حکمت عملی یہ تھی کہ سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں بھیمنا، میسرا اور قلب میں تقسیم کیا۔ سلطان غوری نے اپنا مرکز عین وسط میں بنایا۔ جب ہندو فوج ہاتھیوں کی ایک دیوار کے ساتھ ٹکرائی تو مسلمانوں کے گھوڑے بدک کر تتر بتر ہو گئے۔ اسی کیفیت میں مسلم فوج کا دایاں اور بایاں بازو شدید دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹنے لگا۔ ہندو راجا ایک ہاتھی پر سوار ہو کر سلطان محمد شہاب الدین غوری کے سامنے آیا اور پھر دو بدو لڑائی شروع ہو گئی، اور لڑائی اتنی سخت تھی کہ اس لڑائی میں دونوں ہی بادشاہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ سلطان میدان جنگ میں گرتے، ان کے غلام نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا اور گھوڑے پر بٹھا کر میدان جنگ سے نکل گیا۔ اس غلام کو آج دنیا قطب الدین ایبک کے نام سے جانتی ہے، جو آگے چل کر دہلی کے پہلے مسلم سلطان بنے۔ 1 سال کے بعد دوسری جنگ ترائن ہوئی تو اب کی بار سلطان اپنے تمام امیروں کی رائے کے خلاف اپنے 1,20,000 فوجیوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میدان میں اترا، جہاں انہیں کچھ عرصے قبل شکست ہوئی تھی۔ اب کی دفعہ خود پرتھوی راج چوہان تھا جو 5 لاکھ فوج اور 3,000 ہاتھیوں کے ساتھ میدان میں آیا تھا۔ وہ اس دور کی جنگوں کے لحاظ سے عظیم قوت کے ساتھ میدان میں آیا۔ اتنی بڑی تعداد میں ہاتھی اس وقت کسی بھی فوج کے پاس نہیں تھے جتنے پرتھوی راج چوہان اس جنگ میں جھونکنے کے لیے لایا تھا۔ اتنی بڑی جنگ شروع ہونے سے پہلے لگتا یہی تھا کہ مسلمان اس بار بھی شکست کھا جائیں گے، لیکن اب تاریخ بدلنے جا رہی تھی۔
सुल्तान ने अब की दफा मुहतात मगर जारहाना हिकमत अमली अपनाई। सुल्तान ने अपनी फौज को 5 हिस्सों में तकसीम किया। एक वक्त में एक दस्ता आगे जाता और दुश्मनों से टकराता। इसके बाद मुसलमानों के घुड़सवार आगे जाते और हाथियों की आंखों पर निशाना लगाते। जब एक दस्ता थक जाता तो पीछे हट जाता और पीछे वाला एक दस्ता उसकी जगह ले लेता। इस गैर मामूली हिकमत अमली की वजह से हिंदू फौज को आराम न मिल सका, लेकिन मुसलमान दस्ते ताज़ा दम होकर हमला आवर होते रहे। शाम तक हिंदू फौज बुरी तरह थक चुकी थी और उनकी पहली सफ में मौजूद हाथियों का दिफाई हिसार टूटते ही ठीक मगरिब के वक्त सुल्तान ने अपनी पूरी ताकत के साथ हिंदू फौज के कल्ब पर हमला कर दिया। इसके बाद घमासान की जंग शुरू हो गई। हाथियों के वापस पलटने की वजह से राजपूत फौज अपने ही हाथियों के पैरों तले रौंदी जाने लगी और उनकी सफें पलटना शुरू हो गई। अफरा तफरी में हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह पृथ्वीराज के जाती मुहाफिज भी मारे गए और उसके बाद वो खुद भी गिरफ्तार हो गए। जैसे ही पृथ्वीराज के गिरफ्तार होने की खबर फैली, उसके फौज के पांव उखड़ने लगे। पिपरे हुए मुसलमानों ने अपनी गुज़िश्ता शिकस्त का भी खूब बदला लिया और फिर हिंदुस्तान में कई सदियों तक मुसलमान हुक्मरान रहे। भारतीय फिल्म में दिखाया गया है कि अक्षय कुमार जो सुल्तान पृथ्वीराज का किरदार निभा रहे हैं, वो अंधे होने के बावजूद सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त देते हैं। लेकिन तारीख की हकीकत यह है कि जब पृथ्वीराज सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के हाथों शिकस्त खाता है तो न सिर्फ वो अंधा होता है बल्कि गिरफ्तारी के बाद कत्ल कर दिया जाता है। सुनो कहानी पाकिस्तान के साथ, मैं हूं मंसूर खान। सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान होने वाली इस घमासान जंग की हकीकत हमने आपके सामने रख दी है। मजीद हकीकत के लिए आप तारीख की किताबों को छान सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।